اب اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں انسانیت پہ کئی سوالات پہلے بھی اٹھے ہیں اور آگے بھی اٹھتے رہیں گے، اور اس وقت تک اٹھتے رہیں گے جب تک کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں پیش آئے واقعہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ علاقہ مکینوں نے اغواکاری کے الزام میں ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازمین کو تشدد کیا پہلے ان پہ، اور پھر مار مار کے قتل کر دیا۔ مشتعل ہجوم نے دونوں افراد کی گاڑی کو آگ بھی لگا دی۔ کراچی جو کہ چوری، ڈکیتی، چھینا جھپٹی کے حوالے سے یہ وجہ شہرت لفظ بہت غلط ہے، لیکن اب کیا کریں جب معاملات ہی یہی ہیں۔ ہم وہ ان دونوں بدنصیبوں کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی، اور یہ واقعہ جس طریقے سے ہو رہا ہے ہم اس طریقے کا پورا بلر کر کے بھی چلا رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں۔ ابھی میرے جو نمائندے میرے ساتھ بیٹھے انہوں نے ایک جب بات یہ بولی تو میں یہ بولنے پہ مجبور ہوں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں، لیکن وہاں اس مشتعل ہجوم میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ کورسپونڈنٹ سعد صابری موجود ہیں۔ سعد، بہت شکریہ۔ اس پہ ہم آپ سے پوری ڈیٹیل لیں گے، اور اس حوالے سے جو ایک اور پہلو نکلتا ہے وہ برداشت کا، اور اس سے بھی بڑھ کے عقل استعمال کرنے کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسکالر مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو امید ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں سعد سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سعد، کیا ہوا یہ ذرا مجھے بتائیں۔ فیصل، ہوا یوں کہ یہ 2 نوجوان تھے، ایمن اور ایک کا نام اسحاق اس کا ڈرائیور تھا، ایک انجینئر تھا یہ لڑکا ایمن۔ اچھا۔ یہ لوگ مچھر کالونی گئے اپنے روٹین ورک پہ، ڈیلی ورک پہ، ٹیلی کام کمپنی کے یہ ملازمین تھے، تو کوئی بھی کیبلز کا فالٹ آتا ہے انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر لازمی سی بات ہے، اتنا بڑا کراچی ہے، جب کسی ایریا میں جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہوں گے یار فلاں ایڈریس بتا دو، فلاں جگہ بتا دو، بالکل، تو پھر وہاں پر کیبلز کو دیکھتے ہیں، ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں یہ دونوں نوجوان وہ اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی بچے سے بات کی ہو کہ بھئی فلاں جگہ کہاں پر ہے۔ تو جب وہاں کے علاقہ مکین نے دیکھا کہ ایک کار میں 2 نوجوان ہیں اور وہ 2-3 دفعہ چکر لگا چکے ہیں، تو انہوں نے آ کے ان سے شروع میں ہی بالکل ابتدائی طور پہ ہی بڑی سختی سے پوچھا آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں کہ وہ بتا رہے ہیں، اپنی شناخت کروا رہے ہیں، موب جمع ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب موب جمع ہو جاتا ہے پھر سنتا کوئی نہیں ہے، پھر صرف آوازیں آتی ہیں۔ انہی آوازوں کے درمیان کسی نے ہاتھ لگایا اور ایک ہلڑ بازی شروع ہو گئی، ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے وہاں پر پولیو ٹیم کے ساتھ کچھ 2 یا 3 کانسٹیبلز تھے، انہوں نے جب دیکھا وہ بڑھے اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی، تو ایک کانسٹیبل کو بھی زخمی کر دیا، اس کا سر پھاڑا، اور وہ نہیں بچا سکے، ان کو اٹھا کے پولیس والوں کو بھی پھینک دیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنا تشدد کیا، کس طریقے سے ان نوجوانوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا فیصل، جس کا نام ایمن تھا، جو انجینئر تھا، 6 ماہ پہلے اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی، اس کا ہوم ٹاؤن ہے ٹھٹا۔ اچھا۔ تو سامان نے مجھے بھیجا وہاں پر کوریج کے لیے ان کی فیملی کے پاس، ہم تعزیت کے لیے بھی گئے، اور میں پرسنلی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نوجوان اس کی فیملی سے میرے پرسنل ٹرمز ہیں، وہ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں۔ تو بڑا مجھے افسوس بھی تھا جب میں وہاں گیا، ان کے والد صاحب سے ملا، اتنے ہوش ربا انکشافات ہوئے، ایسی باتیں پتہ چلیں کہ میں حیران رہ گیا۔ وہاں پر ان کی کمپنی کے بھی کچھ کولیگس آئے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان جو انجینئر ہے، جس کے لک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ اپنا کارڈ دکھا رہا ہے، اپنا لیپ ٹاپ دکھا رہا ہے، اپنے ٹولز دکھا رہا ہے، ایئر کنڈیشن کار سے وہ اترا ہے، اور فون تک پہ بات کرا دی۔ یہ مجھے اس کے کولیگس نے بتایا جو اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا فون پہ بات کروا دی تھی کہ جی ہم فلاں کمپنی سے ہیں، جی ہمارے بندے ہیں، یہ ایسے ایسے آئے ہیں۔ نہ جانے اس قوم کو کیا ہو گیا، اس ہجوم کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک نہ سنی۔ میں اس پہ ساتھ آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لوں گا، کیونکہ آپ نے یہ ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے کہ پولیس والے جو وہاں پہ تھے، میں آپ سے کروں گا اس پہ سوال، لیکن مولانا صاحب سے تھوڑا سا میں سوال کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، جیسے کہ سعد نے کہا، جو اس نے بات کی میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں، نہ جانے کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہ جو سامنے سے آتے ہیں وہ بھی نہیں بخشتے ہیں، وہ بھی ایک موبائل، ایک پرس کے چکر میں وہ بھی گولی مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس طریقے کے واقعہ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، اور جب ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں
تو اسلام نے ہر معاشرے کے لیے ایک خاص قوانین وضع کیے ہیں، کچھ تربیت کی ہے، کچھ تہذیب سکھائی ہے، کچھ ادب سکھایا ہے، کچھ اس کے تقاضے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہر معاشرے میں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانی بھی آتی ہے، فساد بھی آتا ہے، صحیح خبر بھی آئے گی، غلط خبر بھی آئے گی، اور ان ساری چیزوں میں معاشرے کے افراد کی ہم نے اصل میں کونسلنگ نہیں کی، اصل میں ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ مساجد اور اسی طریقے سے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، بالخصوص میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف وہ کلچر نہ دکھائیں کہ جس میں کیا ہے تشدد پر عوام کو اکسایا جائے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ اگر تم بغیر تحقیق کے کسی خبر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے یا اسے سنی سنائی کو جس کو کہتے ہیں ہمارے آگے بڑھاؤ گے، تو سوائے ندامت کے، پشیمانی کے اور کیا ہے افسوس کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ چیز آج ہم ندامت کر رہے ہیں نا اس واقعے پہ، وہاں کے لوگوں سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو ان کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس معاشرے کے یا اس علاقے کے لوگ، میں یہ کہوں گا وضاحت کے ساتھ کہ جب کر رہے تھے تو وہ ایک علیحدہ تھی، چونکہ اب ہم نے ہر چیز کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی بنا دیا ہے، یعنی انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں جو بردبار ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی بھی فساد ہو رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس علاقے کے بڑے بوڑھوں کی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ آتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا، پھر اس معاملے کو سمجھتے تھے۔ یہی قرآنی طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے رسول کی طرف اگر کوئی خبر تمہارے پاس آ رہی تو رسول کی طرف لوٹاؤ یا اہل علم کی طرف لوٹاؤ۔ اچھا، اب جب یہ معاشرے میں ہم آ جاتے ہیں کہ جب ہم نے ہمارے لیڈران خود جو ہیں، جو تربیت کرنے والے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اب صرف ہم نے اپنا نام اسلامی رکھ لیا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اسلامی یہ دو پہلو ہیں، مذہبی اور معاشرتی، دونوں پہلو ہیں۔ مذہب تو وہ کہ جس کے ہمارے روحانی پیشوا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران درخت کو بھی نہیں کاٹنا، پتے کو بھی ضرب نہیں لگانا، وہ تو اس سے تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہ کیس آپ دیکھ لیں، اس میں ایک کے میرے خیال سے 3 بچے ہیں، ایک کے 3 بچے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ تمام تر کام کیے ہیں، یہ جو ناحق خون بہا، اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اصل میں ذمہ داری دیکھیے اسٹیٹ کی ہے۔ ایک سب سے بڑی مشکل، اب جب ایک طرف ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عدل پر قائم ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ کفر کے ساتھ انسان رہ سکتا ہے لیکن کیا ہے، ظلم کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا۔ ہماری ریاست نے اتنے زیادہ سیاسی معاملات میں ہم لوگ الجھ گئے ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو نظام دینا، معاشرے کی پروٹیکشن کرنا، معاشرے میں امن قائم کرنا، معاشرے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، آج یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ اب تحفظ کہاں ہے؟ گلی میں خواتین محفوظ نہیں، اسکول کے بچے محفوظ نہیں، بازار میں دکاندار محفوظ نہیں، پارک میں جو ہے اب ہماری اور آپ کی عزت محفوظ نہیں۔ کہاں جائیں؟ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو کہ جہاں امنیت کا پہلو ہو۔ تو یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اسی وجہ سے، جیسے کہ اگر دوسرے مہذب معاشروں میں اگر کوئی پولیس کا کانسٹیبل بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی ہٹ جاؤ، تو سب کو ہٹنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بیچارے پولیس والے کی عزت کیا ہے؟ اس نے خود اپنی عزت بھی ایک تو پامال کی ہوئی ہے۔ اسی چیز کو میں ساتھ ایک تو مجھے بتائیں کارروائی اب تک کیا، گرفتاری وغیرہ، اور دوسرا یہ جو آپ نے کانسٹیبل کی بات بتائی، یہ آرمڈ نہیں ہوتے؟ ایک آدھا اگر ہوائی فائر کرتے، یہ اگر تو آرمڈ ہوتے ہیں جو پولیو ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، اگر تو ہوائی فائر کرتے تو شاید یہ ڈسپرس ہو سکتا تھا موب۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پولیو ٹیم کے ساتھ بھی جو کانسٹیبلز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، آرمڈ ہوتے ہیں وہ۔ پر ویڈیو میں جب دیکھا گیا، اچھا اتنے بڑے موب پہ ایک دم اسلحہ نکالنا، وہ بھی ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ میں تو صرف ایریل فائر اگر، جی ہاں بالکل، ایک بنیادی کوتاہی جسے کہیں یا غفلت کہیں وہ یہ ہوئی ہے کہ اس کانسٹیبل نے اپنے تئیں کوشش کی، حالانکہ اس کو سب سے پہلے 15 کرنا چاہیے تھا۔
1 घंटा ये तमाशा चला है, 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, जो सारी टीम्स पहुंची हैं। तब तक वो नौजवान भी पिटते रहे, वो कांस्टेबल भी पिटता रहा। अभी तक कार्रवाई जो हुई है 200 अफराद के ऊपर जो है वो शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया पुलिस की जानिब से, और कोई 40 के करीब शामिल तफ्तीश हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। 7 मरकज़ी मुलज़मान जिनको पुलिस ने वीडियो में आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको जो है वो लॉकअप किया हुआ है, उनको रखा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा। और पुलिस ने ये कहा है कि जो 40 लोग इस वक्त हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं, इनमें से भी कुछ लोगों पर जब कन्फर्मेशन हो जाएगी तो वो भी मुकदमे में शामिल हो जाएंगे, जबकि 200 अफराद का एक हुजूम पुलिस ने जो है वो बताया है। SSP की अमाड़ी हैं फ़िदा हुसैन साहब, वो इस मामले को। अच्छा, दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि जो कांस्टेबल्स थे वहाँ पर, एक कांस्टेबल जो वीडियो में भी नज़र आ रहा है, उसको इतनी बुरी तरीके से उस मॉब ने मारा है कि उसका अपना सर फटा हुआ है, कई जगह से वो ज़ख्मी है। और मेरा एक ड्राइवर हमारे इदारे का समा का वहाँ पर था, वो कह रहा है कि वो पुलिस वाला रो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सका, मैं बचा नहीं सका इसको, क्योंकि उसको भी अपनी जान का ख़तरा था, और उसने तो खैर अपनी जान जोखिम में डाल ही दी थी। पर उसके बावजूद आप ये देखें कि जब मैं ठट्टा गया उस इंजीनियर के घर पर, तो उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लड़के ने किया था सिंध यूनिवर्सिटी से, और 6 माह हुए थे इस इदारे में काम करते हुए, और कंपनी की तरफ से उनको एक शिकायत थी, और वो शिकायत ये थी कि FIR के वक्त एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। अच्छा, ये साहब ये कहते हैं, यमन के जो अहले खाना है, जो वालिद हैं, कि भाई ठट्टा से कराची आना एक बंदे का इस वक्त एट द मिनिमम साइड 1000 रुपये का खर्चा है। अगर हम अपनी मुद्दत में FIR कटवाते हैं, न जाने कितनी दफ़ा जाना पड़े। कंपनी को चाहिए था कि वो अपनी मुद्दत में FIR कटवाती, कि उनका ऑन ड्यूटी एम्प्लॉय बिल्कुल जहाँ भाग हो गया। पर एनी हाउ जो FIR कटी वो उस ड्राइवर के अहले खाना की मुद्दत में कटी, जिसका नाम इसहाक था। आपने उसके बच्चों का जिक्र किया, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है उसका। नौशहर फरोज से वो यहाँ पर काम करने आया था, नौकरी कर रहा था। अब उनका क्या होगा ये। अच्छा, इसमें फिर दफात कौन सी दहशतगर्दी वाली भी लगी हैं, क्योंकि ये तो है बिल्कुल ऐसा ही। SSP साहब ने ये खुद कहा कि ये दहशतगर्दी का मामला है। जिस तरीके से सारा वाक़या रूनुमा हुआ है, और शनाख्त के बावजूद, कार्ड दिखाने के बावजूद इतने सारे लोग, फिर आप ये देखें ना कि एक तो आपने उन्हें बहिमाना तशद्दुद करके मार दिया, बिल्कुल, फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि उनकी कार को उठा के कोई 500 मीटर की दूरी पे ले गए। क्यों? वहाँ जाके उस कार को जला दिया है। तो ये बाकायदा दहशतगर्दी का मामला है। इस पर ATA के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और दीगर दफ़ात भी इसके अंदर शामिल होगी, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल भी है, और तशद्दुद पे उकसाना लोगों को। अच्छा, मैं आखिर में मौलाना साहब, इस तरीके के मामलात, रिस्क की तलाश में लोग इतनी दूर आते हैं। अब ये जो तमाम तर हुआ है, मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग देख रहे हैं इस तरीके के वाक़यात, उनको आप थोड़ी सी आगाही दें कि अगर इस तरह के दिल में शक व शुबात पैदा होते हैं तो किस तरीके से इस मामले को टेकअप किया जाए, कैरी किया जाए। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि हर मौके पर इन्ना अल्लाह मास साबरीन, ये कानून तो हमें चाहे जंग हो, अमन हो, घर हो, बाहर हो, माशरा हो, किसी भी जगह पर हम हैं, तो इस कानून को अगर हम कि अल्लाह किसके साथ है, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अलबत्ता सब्र का माना ये नहीं है कि आप बुराई को आम होने दें, नहीं, बुराई को आम नहीं होने दें, बुराई को रोकना हमारी ज़िम्मेदारियों में है। हर फर्द की, माशरे के हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि बुराई को रोके, लेकिन किस हद तक रोकने के लिए जाना, आपके इख्तियारात कितने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी कितनी, जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है उतनी आपकी ड्यूटी है। ये नहीं हो सकता कि मेरी ज़िम्मेदारी कम हो और मैं ड्यूटी ज़्यादा अंजाम देने लगूँ, तो फिर मुश्किल होती है। यही चीज़ हम देखते हैं कि जितने भी माशरों में जब एक ऐसी चीज़ सामने आती है, उसकी वजह बेसिक ये है कि हमारे यहाँ तालीम का फुक़दान है, तहज़ीब को हम फरामोश करते जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा यहाँ पर भी आकर के कि बात सबसे अहम यह है कि घर की तरबियत, अच्छा वो गरीब इलाका हो या अमीर इलाका हो, उससे तहज़ीब से कोई नहीं बनता है। हर गरीब घर को भी अपने बच्चों को तहज़ीब याफ्ता करना है।
ان کو یہ نہیں ہے کہ رزق کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، تو اب اگر بے روزگاری کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دوں، بالکل یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ کیونکہ وہ بے روزگار ہے اس لیے وہ برائی کر رہا ہے۔ جی نہیں، بھوکے مر جائیں آپ، کسی کا مال نہیں لے سکتے۔ یہ قانون نہیں ہے کہ جی میں بھوکا ہوں تو ہاں ریاست کے ضرور ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر کسی معاشرے میں چوری ہو رہی ہے تو ہاتھ تو ریاست کا کاٹا جائے گا، لیکن کیا آپ کو جواز کا پہلو نہیں ہے یہ جواز بنا لینا کہ چونکہ میں بے روزگار ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں اور اس لیے میں نے اب برائی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ بھی ایک عام معاشرے میں نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں۔ رزق کی تنگی اور رزق کیا ہے، پھر اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو مین چیز یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ کفایت کا نام ہے۔ حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قناعت پسندی بہترین سرمایہ ہے، یعنی آپ اگر بے روزگار ہیں یا پریشان ہیں تو قناعت، آج معاشرے میں فساد ضرورت کی حد تک جانے میں نہیں ہے، تجاوز، ہماری جو ہے ہوس، بالکل ہماری خواہشات، ضرورت سے زیادہ میرے کو مل جائے تو اسی پہ سارا نیڈ ہے، اس نیڈ سے آگے بڑھنے کی، ورنہ خدا نے تو رزق، ہر انسان کا رزق جو اس کی بات ہم کرتے ہیں وہ رزق دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے خداوند عالم آپ کی ماں کے حوالے کر دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا محمد حسین موصوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو یہ معاملات ہمارے ہاں پہلی مرتبہ نہیں ہے، سب کو وہ سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہوگا کہ جو دو بھائی تھے اور اب اس کا ایک مرتبہ پھر کراچی کے مچھر کالونی میں ریپلے کیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے تئیں لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعہ ہوتے دیکھیں تو کم از کم اگر آپ نے قابو پا لیا ان لوگوں پہ، اور اگر آپ کو شک ہے تو پولیس کے آنے تک کا انتظار کریں، کسی کی جان لینے کا آپ کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔